تو فرمایا جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا نہ بتایا ان کی موت کو ان لوگوں کو، نہ رہنمائی کی ان کی اس کی موت پر الا دابۃ الارض۔ یہاں جمہور کے نزدیک ارض کے معنی زمین کے نہیں، ارض کے معنی کریدنے والا، وہ کیڑا جو چوب خوار ہے لکڑی کو کھاتا ہے، دیمک، کہیں شیش کہتے ہیں، کہیں دیمک کہتے ہیں، کہیں دیوک کہتے ہیں، وہ سفید سا کیڑا جو لکڑی کو چاٹتا ہے، کرم چوب خوار، اکثر یہ مانا کرتے ہیں۔ وقیلا، یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ ارض سے مراد ہے زمین، دابۃ الارض کے معنی وہ کیڑا جو عموماً زمین میں ہوتا ہے، تو ہوگا مفہوم تو وہی چوب خوار کا، وہ کھاتا رہا من ساعتہ، یہ آپ پہلے پڑھ چکے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، پیچھے ہٹانا، اور ایک ہوتا ہے نقد، ایک ہوتا ہے نسیہ کے معنی ادھار، ہم اخذ خیر من النسیہ، نقد تو ادھار سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اب یہ من صاحب آلے کا صیغہ ہے، لفظی معنی من ساعتہ، جو ان کا آلہ تھا پیچھے ہٹانے والا، اب لازمی معنی اس کے لاٹھی ہو تو کتے کو پیچھے ہٹاتا ہے، اور کوئی مارنے کو آئے تو اس کو پیچھے ہٹاتا ہے، تو لفظی معنی من ساتھ آلہ پیچھے ہٹانے کا، اب لازمی معنی اس کے لاٹھی ہے، ڈانگ ہے، لاوڑ ہے، کوتک ہے، سمجھ آئی؟ اچھا، فلما خر، جس وقت وہ گرے تو جنات پر اس وقت واضح ہوا انہم مخففہ من المثقل، کہ بے شک اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو نہ ٹھہرتے ایسے عذاب میں جو ان کو رسوا کرنے والے ہیں۔ مرضی کے خلاف وہ کام کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ قابو آئے ہوئے تھے، اور مرضی کے خلاف جو کام کرتے تھے تو ان کے لیے ذلت تھی۔ تو اب جب وہ گرے تو پتہ چلا کہ ہاں وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنات کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم غیب جانتے ہیں، تو اب حقیقت کھلی کہ غیب جانتے ہوتے تو یہ اب کتنا عرصہ ٹھہرے، یہاں 1 سال کا لفظ بھی آپ کو ملے گا۔ وقیلا، بعض تفسیروں میں 3 سنین کے لفظ بھی آپ کو ملیں گے، اکثر 1 سال تک کی جائے۔ یہ تو تھا ان بندوں کا ذکر جو منیب تھے، اب آگے وہ جو نافرمان تھے۔ لقد کان لسبا، سبا قوم کا نام تھا اور انہی کے نام سے شہر بھی آباد تھا۔ سبا کے لیے ان کی جگہوں میں نشانی تھی، باغ تھے 2، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ کہتے وہاں قریب ایک پہاڑ تھا، اس کا نام تھا کوہ ابلق، جبل ابلق۔ اس کوہ ابلق کے دامن میں انہوں نے ایک بند باندھا تھا، جیسے یہ منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے، ایسا بند انہوں نے باندھا۔ اللہ کی قدرت، ایک دفعہ بارشیں بہت زیادہ، وہ بند کے نیچے سوراخ ہوا، اور وہ بند کا پانی جب وہ بند ٹوٹا تو اس کے یہ قوم ساری اس میں بیشتر لوگ تباہ ہو گئے اور مر گئے، بہہ گئے۔ کچھ بچے تو بھاگ گئے، کوئی شام کو چلے گئے، کوئی مدینہ چلے گئے۔ یہ اوس اور خزرج کے بڑے انہی لوگوں میں وہ 2 باغ سے دائیں بائیں، یہاں آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا کہ میلوں پر باغ پھیلے ہوئے، بڑے بلدۃ طیبۃ رب غفور، بڑا پاکیزہ شہر تھا، نہ وہاں مچھر تھا، نہ مکھی تھی، نہ پسو تھا، نہ سانپ تھا، نہ بچھو تھا۔ کہتے ہیں کہ غریب آدمی آتا، پردیسی مسافر آتا، اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوتی، اسپگے ہوتی تو وہ خوشبو سے مر جاتا۔ یہ جلالین تک میں آپ کو ملے۔ اب دیکھیے کتنا رب کا فضل تھا، نہ مکھی، نہ پسو، نہ جو، نہ عقرب، نہ کچھ۔ ہوا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے حق سے اعراض کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ یہ فرماتے ہیں، حرم جمع ہے حرمتن، حرمہ کے معنی بند،
تو حرم کے معنی وہ جو بند سے دائیں بائیں کی اس کی دیواریں، وہ ہم نے ان پر چھوڑی اور بدل دی ہم نے ان کے لیے ان 2 باغوں کے بدلے میں 2 باغ اور زواتن کی تسنیہ ہے، زوات صاحبتا اکلن، وہ دونوں باغ خوراک والے تھے، خمد ایسی خوراک کو کہتے ہیں کہ کچھ کڑوی بھی ہو اور ترش بھی ہو، مزہ کھاتے ہوئے انسان کا منہ بگڑ جائے۔ کھٹی چیز کھائی ہوگی کبھی، کڑوی چیز کھائی ہوگی، کسیلی بدمزہ، تو آدمی کا منہ بگڑ جاتا ہے۔ تو ایسی کسیلی چیز، بدمزہ سی چیزیں اس میں تھی، اور اصل جھاؤ کا درخت، یہ جھاؤ جس مسواک ہوتی ہے نا، اس کو بن کا درخت کہتے ہیں۔ ملتان وغیرہ کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے دانے سرخ ساتھ ہوتے ہیں، کالے ہوں تو وہ ذرا اچھے ہوتے ہیں، سرخ ہوں تو وہ، یہ جھاؤ کا درخت۔ اچھا، اور کچھ بیریاں، یہ تو ہم نے چھوڑ دی، باقی سب کے سب ہم نے تباہ۔ یہ کیوں؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفر کا، بما کفروا اے بکفر ما مشتریہ، یا بما کفروا بھی، اور نہیں بدلہ دیتے ہم مگر ناشکری کرنے والے۔ اور در النصیر ایک کتاب تھی، میرے پاس اس وقت ہے نہیں، دیوبند میں وہ دیکھی تھی، آج سے 50 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوئی۔ اس میں یہ لکھا ہے، شعر یوں ہے، لا تحتکر قید الضعیف فربما تموت الافاعی من سموم الاقارب وقد حد قدما حرش بلقیس ہدہد وخرب خفر الفارس صد المعارف۔ کہتے ہیں کہ زمانے میں کسی چیز کو ہلکا مت سمجھو۔ ایک واقعہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، چھوٹے سے وجود کا ہدہد تھا، اس نے ملک سبا کا تختہ الٹ دیا۔ لا تحتکر قید الضعیف فربما تموت الافائی، افا کی جمع، بعض دفعہ اژدہا مر جاتے ہیں عقرب بچھو کے لڑنے سے، بچھو کا اتنا سا وجود ہوتا ہے، اژدہا بڑا ہوتا ہے، بعض ایسے بچھو زہریلے ہوتے ہیں کہ اژدہا کو لڑے تو مر جائے۔ کہتے بعض قیمتیوں کی بعض قسمیں ہاتھی کو لڑے وہ ہاتھی مر جاتے قیمتی۔ تو لا تحتکر قید الضعیف فربما تموت الافائی من سموم الاقارب، بچھوؤں کی زہر سے اژدہا بھی مر جاتا۔ وقد حد قدما حرش بلقیس ہدہد، پرانے زمانے میں بلقیس کے تخت کو ہدہد نے الٹا دیا۔ وخرب خفر الفارس صد المعارف، یہ جو معارف کا بند تھا، چوہے نے نیچے، منگک نے چوہے نے نیچے سے سوراخ کیا، تھوڑا تھوڑا پانی بہتا رہا، ہوتے 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 بارش بھی زیادہ ہوئی اور وہ سیلاب، وہ بند ٹوٹا اور قوم کی تباہی کا نتیجہ۔ اور بنائے ہم نے ان کے درمیان جو سبا کے لوگ تھے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی، شام کا علاقہ، ان کے درمیان بستیاں تھی ظاہر، اور ہم نے اندازہ لگایا وہاں شہر کا، چلو راتوں کو دنوں کا من، دیکھیے جیسے آج کل یہ سڑکیں ہیں، یہ ریلوے ہے، لائن ہے، ایک اڈے سے آپ نکلے تو آگے دوسرا نظر آتا، دوسرے سے نکلے تو آگے، اور صبح سے لے کر کے شام تک 1 مہینے کا سفر۔ سڑکیں کچی تھی، پختہ نہ تھی، تاجر لوگ آتے جاتے تھے، ایک شہر، ایک کریا سے نکلے آگے دوسرا نظر آ رہا ہے، اس سے نکلے آگے اور نظر آ رہے ہیں، چوری چکاری کا کوئی خطرہ نہیں، قریب قریب شہر تھے، اور عموماً سڑکوں کے کنارے پر آبادیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو برکت والا علاقہ تھا شام کا، ان کے درمیان اور ان کے درمیان ہم نے بنائے قرن ظاہرتن، قریہ ایسی بستیاں ظاہر، ایک سے نکلے آگے دوسری نظر آ رہی ہے، اس سے نکلے آگے اور نظر آ رہی ہے۔
دو میل پر 3 میل پر، راتوں کو چلو دنوں کو چلو، امن میں کوئی خطرہ نہیں، چوری نہیں، چکاری نہیں، آباد اللہ۔ بس انہوں نے کہا اے رب ہمارے دوری کر ہمارے سفروں میں۔ کہتے ہیں جو امیر لوگ تھے انہوں نے کہا پروردگار یہ کیا ہوا کہ ایک شہر سے نکلے تو آگے شہر، اس سے نکلے تو آگے شہر، ان کو دور کر تاکہ ہم سوار ہوں، پیدل جانے والے ہم ہی دیکھیں اور یہ ہمارے محتاج ہوں۔ یہ کیا ہوا کہ ایک شہر کے بعد دوسرا شہر، اس سفروں کو دور کرتا، درمیان کی بستیوں کو اڑا۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر ظلم۔ پھر ہم نے ان کو ایسا تباہ کیا، جعلنا احادیث، کہانیاں بنا دیا، ان کے قصے تو ہیں وجود کو بکھیر دیا ہم نے ان کو، کلّا ممزق، کوئی وہاں سے چلے گئے شام، کوئی مدینہ طیبہ، اور حضرت کے بڑے انہی لوگوں میں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار۔ اب یہ جو کفار ہیں شیطان کے چیلے، یہی آپ کو تفسیر ابن جریر طبری اور معالم التنزیل در منصور وغیرہ میں ملے کہ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ جب بنایا گیا تو شیطان پھرتا رہا کہ یہ مخلوق جو پیدا ہو رہی ہے بڑے تو یہ ہیں، تو میں ان میں اپنے خیالات کیسے ڈالوں؟ ٹانگیں بھی ٹھوس ہیں، سر بھی ٹھوس ہے، اعضاء بھی ٹھوس ہیں، خیالات کہاں سے جائیں گے؟ پھر منہ نظر آیا، ناک نظر آئے، کہنے لگے ہے میرے لیے بھی راستہ، میرے ماننے والے بھی ہو جائیں گے۔ اچھا جی، تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ سچا گھر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا خیال کہ میرے تیرے بھی بن گئے، کیونکہ خیالات ڈالنے کے لیے راستہ مجھے بھی نہیں، بس انہوں نے اس کی پیروی کی، ہاں مگر مومنین نے نہیں کی، اور اس کا تسلط ان پر کچھ نہیں، ہاں مگر لنعلم علم ظہور، تاکہ ہم جان لیں کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کون آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، تو کہہ دے ادعوا الذین، پکار ان کو جو تم خیال کرتے ہو جن کو اللہ کے برے نہیں مالک برابر ایک ذرے کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہیں ان کے لیے فیہما آسمانوں زمینوں میں کوئی شراکت، اور نہیں اس کے لیے ان میں سے کوئی امدادی ظہیر مدد کرنے والا، اور نہیں نفع دیتی شفاعت اس کے ہاں مگر اس کے لیے جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جس وقت فزع، گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ کہتے ہیں کیا کچھ کہا تمہارے رب نے؟ کہتے ہیں حق کہا، اور وہ برتر ہے کبھی بڑا ہے۔ تو کہہ دے کون رزق دیتا تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے؟ تو کہہ دے اللہ ہو، اور بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا خود ہی گمراہی میں۔ کہہ دے نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا، اور نہیں ہم سوال کیے جائیں گے اس کے بارے میں جو تم کر رہے ہو۔ تو کہہ دے جمع کرے گا ہمیں ہمارا رب، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کا، وہ الفتاح، وہی حقیقت کھولنے والا علی۔ تو کہہ دے بتاؤ تو مجھے وہ جن کو تم نے ملا دی اس کے ساتھ شریک بنا کر کے، اللہ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے عزیز الحکیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر کافۃ للناس، سب لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ تو کہہ دے تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے، وعدہ ہے ایک دن کا، نہ پیچھے ہوگے اس لوگ سے، اور نہ ایک گھڑی اور نہ آگے۔ رکوع کے پہلے حصے میں توحید، قیامت، رسالت کا ذکر، پھر آگے ماننے والوں کا ذکر تھا، نہ ماننے والوں کا نتیجہ۔ اس میں بھی وہی توحید، قیامت، رسالت، ان کا ذکر۔ پہلے توحید کا، شرک کا رد توحید کے اعتبار۔ تو کہہ دے پکارو ان کو جن کے بارے میں تم خیال کرتے ہو اللہ کے ولی، وہ تو ایک ذرے برابر کے مالک نہیں آسمانوں میں نہ زمین میں، اور آسمانوں زمینوں میں ان کی کوئی شراکت نہیں کہ اللہ کے ساتھ آسمانوں میں یا زمینوں میں شراکت، اور اللہ تعالیٰ کا ان میں سے کوئی امدادی نہیں، نہ وہ امداد کو چاہتا ہے، نہ محتاج ہے، نہ کوئی ہے۔
باقی یہ کہتے تھے جی ہم تو ان کو اللہ کا شریک یوں نہیں مانتے کہ وہ خالق مانے، ہم تو کہتے ہیں ہا اولئک شفعاؤنا عند اللہ۔ ahnaf.com www.ahnas.com ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تو ہم تو ان کو سفارشی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سفارش کے متعلق بھی سن لو، ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له، رب کی اجازت کے بغیر سفارش کی کوئی نہیں جا سکتی۔ تم نے جو فرشتوں کو مثلا رب کی بیٹیاں قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ثابت کرو کہ رب نے تمہارے لیے ان کو سفارش کی اجازت دی ہے۔ سفارش اسی کے لیے کریں گے جس کے لیے رب اجازت ہے۔ آگے بات کو سنیں۔ تبارک و تعالی جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، جیسے ٹلی بجتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، ایسی کوئی آواز نمودار ہوتی ہے۔ جو ملائکۃ المقربون ہیں وہ تو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو ذرا پیچھے ہیں فرشتے، ان پر ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے کہ گھبراہٹ کی وجہ سے ہوش حواس خطا ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا، یعنی اتنے وہ رب کے ہاں عاجز ہیں کہ جب رب تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں تو فرشتے جو مقربون ہیں وہ تو سنتے ہیں، دوسرے فرشتے بھی وہ دم بخود ہو جاتے ہیں، بیچاروں کے ہوش حواس اور شان خطا، اتنی گھبراہٹ ان پر تاری۔ ہوش آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ رب نے کیا فرمایا۔ تو جن کی اتنی سکت نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ وہاں جہری گویا کہ جبری شفاعت ہوگی کہ رب کو زبردستی منوا سکتے ہیں، قہری اور جبری شفاعت کر سکتے ہیں، ان کے تو آسان خطا ہو جاتا ہے۔ باب تفعیل کے خواص میں آپ نے یہ خاصا بھی فصول اکبری وغیرہ میں پڑھا کہ اس کے خواص میں سے گویا کہ سلب کا معنی، تقضیہ کے معنی، قضا یقضی تقضیہ، چیز کو قضا کو کوڑے کر کو دور کرنا، ازالہ، یہ فرضیہ باب تفعیل سے ہے، تو اس میں وہی سلب والا معنی، حتیٰ جس وقت فرضیہ گھبراہٹ دور کی جاتی ہے فرشتوں کے دلوں سے تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں ملائکۃ المقربون سے، ماذا قال ربکم، رب نے کیا فرمایا؟ قالوا، وہ کہتے ہیں الحق، قال الحق، یہ مفعول ہے قال الحق، وہ برتر ذات ہے، کبیر ذات ہے۔ تو جو فرشتے رب تعالیٰ کے سامنے دم نہیں مار سکتے، ظالمو تم یہ کہتے ہو کہ وہ جبری اور قہری سفارش سے منوا سکتے، کہہ دے کون تمہیں رزق دیتے آسمان اور زمین سے، تو کہہ دے اللہ ہو، یرزق اللہ ہو، اللہ ہی رزق دیتے، ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی۔ دیکھیے یہ تبلیغ کا طریقہ، اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تو گمراہ اور وہ سچ مچ گمراہ بھی ہو تو ضد کرے گا، لڑے گا، اور اگر یوں کہا جائے کہ بھائی دیکھو ایک طرف تم ہو ایک طرف ہم، ایک طرف ہدایت ہے ایک طرف گمراہی، غور کرو کہ تم ہدایت کرو یا ہم، تم گمراہی کرو جو، تو بات تو کہہ دی ہے، سمجھ آتی ہے بات تو کہہ دی، لیکن اس میں چیڑ نہیں پیدا ہوتی۔ تو تبلیغ کا طریق یہ ہے وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ، یوں کہے کہ انتم علی ضلال، تو پھر تو جھگڑا ہے، تو بات بھی کہہ دی اور اس سلسلے میں وہ چیڑ عداوت بھی نہ کر، تو کہہ دے تم نہیں سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا، یعنی بِزَعْمِكُمْ، ہم تو فی نفسی مجرم نہیں، پہلے آپ پڑھ چکے کہ ہمارا یہ جرم ہے الا ان آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن تمہارے الزام میں اگر وہ جرم ہے تو ہم گویا کہ تم سے اس کے بارے میں نہیں سوال،
اور ہم بھی سوال کیے جائیں گے جو تم کرو. تو کہہ دے اللہ اکٹھا کرے گا ہمیں بھی تمہیں بھی، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کا، وہی حقیقت کھولنے والا جاننے والا. تو ان سے کہہ دے بتاؤ کہ جن کو تم نے رب کا شریک بنا کر کے اس کے ساتھ ملا دیا ہے، تو اللہ بتاؤ ہے کیا، بتاؤ تو صحیح، دلیل پیش کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے غالب حکمت والا، کوئی اس کا ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں قطعاً کوئی نہیں. اب آگے دوسری چیز رسالت. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. توجہ سے یہاں ترکیب سمجھ لینا. نحات کا ایک گروہ وہم الجمہور، اکثریت، یہ کہتی ہے کہ ان میں زجاج رحمہ اللہ تعالی وغیرہ شامل کہ کافتن یہ حال ہے کاظمیر، اور معنی اس کا جامعاً، کفا یکفو کے معنی روکنا، جمع کرنا. تو معنی یہ ہے کہ وما ارسلناک الا حال کونے کا جامعاً للناس، سب لوگوں کو تو اکٹھا کرنے والا ہے، یعنی سب لوگوں کے لیے تو پھر جیسے پہلے آپ پڑھ چکے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم. تو کہتے ہیں کہ یہ کافتن حال ہے، کاف ضمیر، اور کافتن کے معنی جامعاً. تو نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر جامع لوگوں کے لیے، سب کو اکٹھا کرنے والا، سب کے لیے رسول، بشیر ہے، نذیر ہے، لیکن اکثر نہیں. دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ کافتن یہ حال ہے للناس سے، للناس جو ہے اس سے. پہلا طبقہ کہتا ہے کہ مجرور بالاضافت ہو یا مجرور بالحرف ہو، اس کا حال اس پر مقدم نہیں. مجرور ہو بالاضافت یا مجرور ہو بالحرف، اس کا حال اس پر مقدم نہیں ہوتا. تو تم کیسے للناس کو ذوالحال بناتے ہو اور کافتن کو حال بناتے. امام ابن مالک الفیہ والے، رضی اور ابو حیان اندلسی البحر المحیط والے یہ فرماتے ہیں ہم تمہاری بات نہیں مانتے. مجرور بالاضافت ہو یا مجرور بالحرف ہو، اس کا حال بھی مقدم ہو سکتا ہے. اور تینوں بڑے چوٹی کے نحوی، اندلسی بہت بڑے نحوی. اسی طرح رضی تو ان پر نحوے کا علم تھا، ان کے بعد کوئی شخص ایسا نحوی نہیں پیدا، وہ رافضی تھا اپنی جگہ پر ہے. اسی طرح ابن مالک الفیہ والے بڑے چوٹی کے نحوی. یہ میں نے کیا کہا، ما ارسلناک الا حال ہونے کا جامعاً للناس، لوگوں کو اکٹھا کرنے والا، یعنی سب کے لیے مقدم نہیں ہوتا. اندلسی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم مجرور بالحرف یا مجرور اضافہ سے مقدم نہ ہو سکتا ہے. بشیر اور نذیر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر ہو تم سے کہہ دے ایک وقت مقرر ہے، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے. اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے اس قرآن کو اور نہ اس چیز کو جو اس سے پہلے ہوئی. اور اگر دیکھیں تو جس وقت کے ظالم کھڑے کیے جائیں گے ان کے رب کے ہاں، لوٹائیں گے بعد ان کے بعد کی طرف بات کو، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنائے گئے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، اگر نہ ہوتے تم تو البتہ ہوتے ہم مومن. کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جن کو کمزور بنایا گیا، سمجھا گیا، کہ ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے بعد اس کے کہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی، بلکہ تھے تم مجھے. اور کہیں گے وہ لوگ جن کو کمزور بنایا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بلکہ مکر اللیل، تدبیر رات اور دن کی،
جب تم ہمیں حکم دیتے تھے اس کا کہ ہم کفر کریں باللہ اور اس کا کہ ہم بنائیں اس کے لیے شریک اور مخفی رکھیں گے ندامت کو جب دیکھ لیں گے عذاب کو اور ڈالیں گے ہم توق ان لوگوں کی گردنوں میں جو کافر نہیں بدلا دیے جائیں گے وہ مگر اس چیز کا جو کرتے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نذیر مگر کہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے بے شک ہم اس چیز کے جو تم دے کر کے بھیجے گی کافرون منکر اور کہا انہوں نے ہم زیادہ ہیں مال کے لحاظ سے اور اولاد کے لحاظ سے اور نہیں ہم سزا دیے جائیں تو کہہ دے بے شک رب میرا کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اوپر بھی کفار کا ذکر تھا آگے دونوں کفار کا ذکر ہے کہ جیسے انہوں نے توحید کا انکار کیا رسالت کا کیا قیامت کا کیا ان ظالموں نے قرآن کا بھی انکار کیا وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ہم اس قرآن کو نہیں مانتے اور نہ ان کتابوں کے جو ان سے پہلے اتری نہ تورات کو نہ زبور کو نہ انجیل کو نہیں مانتے ہے وہ خاتم اگر دیکھے تو جس وقت ظالم رب کے ہاں کھڑے ہوں گے بعض کی طرف باتیں لوٹائیں گے وہ ان پر الزام رکھیں گے وہ ان پر رکھیں گے وہ آگے ان کا مقولہ بھی آ رہا ہے اب لوٹرا اس کی جگہ محذوف ہے لرأیت امرا عظیما لترا امرا عجیبا فظیعا یہ جگہ سے وہ بات ان کی کیا ہوگی جن کو کمزور سمجھا گیا کمزور بنائے گے وہ متکبرین سے کہیں گے اپنے استادوں سے پیروں سے اپنے گویا کے نمائندوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن وہ بات پہلے آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ لولا حرف شرط یہ ضمیر پر نہیں داخل ہوتا اسم پر نہیں داخل ہوتا فعل پر داخل ہوتا ہے تو فعل یہاں کیا ہے لولا صددتم انتم اگر تم نہ روکتے تو ہم مومن صددتم یہاں فعل قرینہ کیا ہے آگے انحن صددناکم بات سمجھ آ گئی تو لولا کے بعد یہاں صددنا کا فعل مقدر ہے اگر تم ہمیں نہ روکتے تو ہم مومن تو مستکبرین کہیں گے کمزوروں سے انحن صددناکم کہ ہم نے روکا تھا ہدایت سے جب تمہارے پاس آ چکے بلکہ خود تم مجرم ہے جو کمزور تھے وہ کہیں گے مستکبرین سے بل مکر اللیل ہے مکر فی اللیل والنہار وہ تدبیریں جو رات اور دن کو تم کرتے تھے وہ آج تم انکار کرتے ہو رات کو نہیں تم جلسے منعقد کرتے تھے دن کو نہیں کرتے تھے رات کو نہیں ہمارے پاس آتے تھے دن کو نہیں آتے تھے تم ہمیں حکم نہیں کرتے تھے نکفر باللہ اور یہ تم نہیں کہتے تھے نہ جانا لو اندازہ آج تم بری ذمہ ہوتے ہو یہ ندامت کو مخفی رکھیں گے جب عذاب کو دیکھیں اغلال غلن کی جمع گزر چکا ہم ان کی گردنوں میں ٹوک ڈالیں گے جو کافر ان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو عمل کرتے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسلی آپ کو دیتے ہیں کہ پہلے بھی ایسے رہے اب بھی ایسے ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نذیر مگر آسودہ حال لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم به ہم نہیں مانتے اور پھر انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ جی دیکھو ہم مالوں کے لحاظ سے زیادہ ہیں اولاد کے لحاظ سے زیادہ ہیں ہم نہیں سزا دیے جائیں وہ یوں منطق لڑاتے تھے کہ اگر رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو مال کیوں دیتا اولاد کیوں دیتا جب اس نے ہمیں مال دیا ہے اولاد دی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ راضی ہے تو سزا کیوں دے